السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم، مضمون جنرل سائنس، سبق نمبر 18 آواز کا پیدا ہونا۔ اس سبق کے آج ہم مشقی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، کسی بھی سطح پر خالی جگہ کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے، تو کسی بھی سطح پر ارتعاش کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ب ہے، آواز کے تعدد کی پیمائش خالی جگہ میں کی جاتی ہے، تو آواز کے تعدد کی پیمائش ہرٹز میں کی جاتی ہے۔ جی میں، آواز کا خالی جگہ کم ہو تو آواز میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، تو آواز کا ارتعاشی عرض کم ہو تو آواز میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ ڈال ہے، آواز کے اشاعت کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر خالی جگہ میں لفظ آئے گا اشاعت، آواز کے اشاعت کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ ستون الف کی ستون ب سے ہمیں جوڑیاں لگانی ہے۔ الف ہے بانسری، بانسری کی جوڑی ہمیں ستون ب سے لگانی ہے۔ بانسری یہ جو ہے تو ہوا سے بجنے والا آلہ موسیقی ہے۔ ب ہے تعدد، تعدد کو جو ہے تو ہرٹز میں ناپتے ہیں۔ جی میں، آواز کی سطح، آواز کی سطح کی جوڑی ہے ڈیسیبل۔ دال ہے بالا صوتی، یہ جو ہے تو 20,000 ہرٹز سے زیادہ تعدد ہوتا ہے اس کا، اور یہ ہے زیر صوتی، اس کا 20 ہرٹز سے کم تعدد ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، سائنسی وجوہات لکھیے جس میں الف ہے، قدیم زمانے میں ریل کے آنے کا اندازہ پٹری پر کان لگا کر کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ ہم لکھیں گے۔ نمبر 1، ریل گاڑی جب لوہے کی پٹریوں پر دوڑتی ہے تو اس کے لوہے کے پہیے نہایت تیزی سے پٹریوں پر دائرہوی حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 2، وزنی پہیوں کی اس حرکت اور پٹریوں کے ساتھ رگڑ کی وجہ سے پٹریوں میں ارتعاش ہوتا ہے۔ نمبر 3، پٹریوں میں ارتعاش کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے اور لوہے کی پٹریوں کے ساتھ ساتھ دور تک پہنچتی ہے۔ نمبر 4، اس طرح بہت دور سے بھی پٹریوں کے قریب کان لے جانے پر ریل کی پٹریوں سے آواز کا احساس ہوتا ہے اور ریل کے آنے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں جب ذرائع رسد و رسائل آج کی طرح تیز رفتار نہیں تھے، ریل کے آنے کا اندازہ پٹری پر کان لگا کر کیا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، طبلے اور ستار سے پیدا ہونے والی آواز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہم لکھیں گے۔ نمبر 1، طبلے جیسے موسیقی کے آلے میں تنا ہوا چمڑے کا پردہ ہوتا ہے جس پر ضرب پہنچانے پر اس کے پردے میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں تیز آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہلکی آواز حاصل کرنے کے لیے آہستہ سے ضرب لگائی جاتی ہے۔ نمبر 2، ستار میں تنا ہوا تار ہوتا ہے جسے چھیڑنے پر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور اس ارتعاش کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، طبلے اور ستار دونوں میں مرتعش اشیاء مختلف ہے، اس لیے ان کے ذریعے پیدا ہونے والی آوازیں بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس طرح طبلے اور ستار سے پیدا ہونے والی آوازیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، چاند پر جا کر آپ اپنے دوست کو پکارے تو اسے سنائی نہیں دے گا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہم لکھیں گے۔ آواز کی اشاعت کے لیے واسطہ ضروری ہے، بغیر کسی واسطے کے آواز کی لہریں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچ سکتی۔ چاند پر زمین کی طرح فضا یعنی ہوا نہیں ہے، کوئی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے چاند پر آواز کی ترسیل نہیں ہوتی، اس لیے چاند پر جا کر اپنے دوست کو پکارے تو آواز اس تک نہیں پہنچے گی اور اس طرح اسے سنائی نہیں دے گا۔ اگلا سوال ہے، مچھر کے پنکھ کی حرکت ہمیں سنائی دیتی ہے لیکن ہمارے ہاتھوں کی حرکت کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس کی وجہ ہم لکھیں گے۔
مچھر کے پنکھ نہایت تیزی سے اوپر نیچے کی جانب اہتزازی حرکت کرتے ہیں، یعنی ان میں ارتعاش ہوتا ہے۔ مچھر کے پنکھ ایک سیکنڈ میں 300 سے 600 بار حرکت کرتے ہیں، یعنی مچھر کے پنکھ کے حرکت کا تعدد 300 ہرٹز سے 600 ہرٹز تک ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ قابل سماعت آواز کا تعدد ہے، اس لیے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے۔ نمبر 3، اس کے برعکس ہمارے ہاتھوں کی حرکت تیز رفتاری سے نہیں ہوتی ہے، یہ حرکت 20 ہرٹز سے بھی کم تعدد کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایسی زیر صوتی آواز ہم سن نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اپنے ہاتھوں کی حرکت کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہم لکھیں گے، چیزوں کے مرداش ہونے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ چیزوں کے ارتعاشات ہوا کے سالمات میں منتقل ہوتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، آواز کی شدت کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم لکھیں گے، جواب، آواز کی شدت کا انحصار درج ذیل باتوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے آواز کا ارتعاشی عرض۔ آواز کی شدت آواز کے ارتعاشی عرض کے مربع کے تناسب میں ہوتی ہے۔ مثلا طول کو دگنا کر دے تو آواز کی شدت میں 4 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اہتزاز کا تعدد۔ آواز کی شدت کا انحصار اہتزاز کے تعدد پر ہوتا ہے۔ اگر تعدد زیادہ ہوگا تو آواز کی شدت بھی زیادہ ہوگی۔ نمبر 3 ہے آواز پیدا ہونے کے مقام کا فاصلہ۔ اگر آواز سننے والے اور آواز پیدا ہونے کے مقام کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا تو آواز کی شدت کم ہوگی، اور فاصلہ کم ہوگا تو آواز کی شدت زیادہ ہوگی۔ اگلا سوال ہے، رکاز کے تعدد کا تعلق رکاز کی لمبائی اور فاصلے سے کس طرح ہوتا ہے؟ واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہم لکھیں گے، رکاز کی لمبائی زیادہ ہوگی تو رکاز کا تعدد کم ہو جاتا ہے۔ رکاز کی لمبائی کم ہوگی تو فی سیکنڈ تعدد میں کمی واقع ہوگی۔ رکاز کے ارتعاشی عرض کے کم یا زیادہ ہونے سے رکاز کے تعدد پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ اگر ارتعاشی عرض زیادہ بھی کر دیا جائے تو تعدد تقریباً یکساں ہی رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، تان کر بٹھائے گئے تاروں سے پیدا ہونے والی آواز کی سطح کون سے 2 طریقوں سے بدلی جا سکتی ہے؟ وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب لکھیں گے ہم، تان کر بٹھائے گئے تاروں سے پیدا ہونے والی آواز کی سطح درج ذیل 2 طریقوں سے بدلی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، تار کا تناؤ بڑھا دیا جائے تو تعدد میں اضافہ ہوتا ہے، اور تناؤ کم کرے تو تعدد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یعنی تناؤ زیادہ ہونے پر آواز بلند ہوتی ہے جبکہ تناؤ کم ہونے پر آواز پست ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ، تار کی لمبائی کم کر دی جائے تو تعدد میں اضافہ ہوتا ہے، تعدد میں اضافہ ہو تو آواز بلند ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تار کی لمبائی بڑھا دی جائے تو تعدد میں کمی واقع ہوتی ہے اور آواز پست ہوتی ہے۔